جانے ہوگا انشاءاللہ مزید۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ہم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر جمیل کیا تھا۔ یہ شعیب علیہ السلام جو دو قوموں کی طرف بھیجے گئے، ایک تو اصحاب مدین کی طرف اور دوسرے اصحاب الایکہ کی طرف۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جب اصحاب مدین کی طرف بھیجے گئے تو لوگوں کو نصیحت آپ نے کی، اور اس نصیحت پر ان لوگوں نے جو جواب دیا آپ لوگوں کو، حضرت شعیب علیہ السلام انہیں برائیوں سے روکتے رہے، شرک سے روکتے رہے، اور فساد مچانے سے روکتے رہے، زمین میں فساد مچانے سے آپ نے منع کیا۔ تو دو قسم کے گروپ بن گئے، ایک وہ جو آپ کا پیغام سن کر ایمان لانے والے تھے، دوسرا وہ گروپ جو مخالفت کر رہا تھا۔ آخرکار آپ نے کہا کہ تم میں دو گروپ بن گئے ہیں، ایک ایمان لا لیے ہو اور ایک کفر کرتے ہو، تو لہذا میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ تعالی ہم دونوں کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، کیونکہ وہی وہ ہوا خیر الحاکمین، بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے۔ مسلمان یعنی ایمان لانے والے تھوڑے تھے اور کمزور تھے، جو ایمان سے دور تھے وہ طاقتور تھے، زیادہ تھے، اور انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ اے شعیب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمیں ایسے کام کا حکم دے رہے ہو جس سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور کیا ہم تمہاری خاطر اپنے ان خداؤں کو چھوڑ دیں جو جن کی اب تک کیا کرتے تھے؟ اس کے بعد کہا کہ ایسا کرنے پر اب ہم تمہیں اپنے شہر سے باہر نکال دیں گے، لنخرجنک یا شعیب، آپ کو بھی ہم شہر سے باہر کر دیں گے، اور آپ کے جو ماننے والے ان کو بھی باہر کر دیں گے، نہیں تو پھر آپ کو ہماری لتعودن فی ملتنا، پرانی روش پر آنا ہوگا۔ ہم جو پرانا دین جس کے اندر انہوں نے اپنے طور پر کئی بتوں کو خدا بنا لیا تھا، اس دین کی طرف لوٹا رہے تھے۔ دیکھیے اس طرح کے حالات پہلے بھی ہوئے ہیں، اور آج بھی ہمیں جس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اسی طرح کے کچھ حالات ہیں کہ اسلام اور تعلیمات اسلام کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، نہیں تو پھر یہاں سے نکل جاؤ، نہیں نکلنا ہے تو پھر ہمارا دین قبول کر لو، یہ سب چیزیں آپ ہم سن رہے ہیں۔ بہرحال حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، ان کو بتایا، لیکن وہ آخرکار ماننے والے نہ تھے، اور اللہ کی بارگاہ میں حضرت شعیب نے پھر دعا کی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا وانت خیر الفاتحین، کہ اپنے رب سے انہوں نے دعا کی، مولا ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان تو راستہ آسان کر دے، کھول دے، اور بے شک تو بہترین فتح یابی دینے والا، راستے کھولنے والا ہے۔ حضرت شعیب نے تو یہ دعا کی، لیکن شعیب علیہ السلام کے ماننے والوں کو وہ کافر لوگ ستاتے رہے، تنگ کرتے رہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا۔ قوم نے نافرمانی کی، آپ کو باہر نکالنے کا ارادہ کیا، اور آپ کے ساتھ جو ایمان والے تھے ان کو تنگ کیا، ڈرانے لگے، دھمکانے لگے۔ تو پھر اللہ کی طرف سے جو عذاب آیا وہ کیسا تھا، اور اس میں اللہ نے ان کو لقمہ اجل بنا دیا، اس کی تفصیلات انشاءاللہ ہم آگے سماعت کریں گے آنے والے جمعہ کو۔ اب ہم چلتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے حوالے سے۔
آپ گزشتہ سن چکے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر بڑے بڑے لوگ اسلام لا چکے ہیں. حضرت حمزہ آ چکے ہیں, حضرت عمر آ چکے ہیں. دن بدن اسلام پھیل رہا ہے, لیکن کفار مکہ کو کھل رہا ہے, اور انہوں نے نت نئے انداز میں حضور کو تنگ کرنا چاہا. چاند کا واقعہ پیش آیا, اس کے بعد بھی نہیں مانے. پھر مختلف باتوں کے بعد ان لوگوں نے حضرت ابو طالب سے یہ مطالبہ کیا, سرکار کے چاچا سے, کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے, ہم دیکھ لیں گے, کیونکہ یہ ہمارے خداؤں کے انکاری ہیں, یہ اپنے خدا کو ماننے کی بات کرتے ہیں, جس سے ہمارے خداؤں کی خود بخود تنکیر ہو جاتی ہے. ابو طالب جو سرکار کے چاچا تھے, انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, ہم انہیں نہیں دے سکتے, ان کی حفاظت کریں گے ہم. تو قتل کرنے کا ان کا ارادہ, ابو طالب نے انہیں اس ارادے سے باز رکھنے کے لیے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ نے گزشتہ سماعت کیا, سن 7 نبوی اعلان نبوت کے 7ویں سال ایک گھاٹی میں یہ لوگ محصور ہو گئے, اور اس گھاٹی کا نام, اس وادی کا نام شعب ابی طالب ہے. کفار مکہ نے حضور کے خاندان سے ایسی کچھ دشمنی کی اور کہا کہ یہ اگر ہمارے حوالے نہیں کرتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو اب ہم ان کا سوشل بائیکاٹ کریں گے. اور اس کے لیے حضرت ابو طالب نے تو پورے خاندان والوں کو کیا. نتیجتاً سارے خاندان والے, مسلمان غیر مسلمان, سب حضور کا ساتھ دینے کے لیے, حضور کی جان کی حفاظت کے لیے سب ایک جٹ ہو گئے اور کہا کہ ہم ہر قیمت پر حضور کا ساتھ دیں گے. حضرت ابو طالب نے جس گھاٹی میں, جو تنگ گھاٹی تھی, ایک علاقہ تھا, وہاں رہنا پسند کیا, تو اس میں حضور کے خاندان کے سب لوگ آ گئے, صرف ابو لہب نہیں آیا. وہاں جانے کے بعد حالات اتنے ناسازگار ہوتے گئے کہ جینا مشکل ہو گیا. ادھر جو ذی اثر کفار تھے جیسے ابو جہل وغیرہ, ان لوگوں نے حضور کی مخالفت کے لیے حضور کو اپنے نرغے میں لے کر نقصان پہنچانے کے لیے جب پریشر ڈالنا چاہا, تو باقاعدہ ایک دستاویز لکھی, ایک کاغذ لکھا, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ یہ باتیں لکھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے کرنے میں ابو طالب تیار نہیں ہے, لہذا وہ ان کا ساتھ دینا چاہتے ہیں, تو اب ہم ان کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کیسے کریں گے؟ تو ان لوگوں سے کوئی ملنا جلنا نہیں, سلام کلام نہیں, ملاقات نہیں. یہ جو لوگ بنو ہاشم ہیں, ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں, کوئی رشتہ نہیں کرے گا. ان لوگوں کے ساتھ کسی طرح کی کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی, بلکہ اگر یہ لوگ باہر سے آنے والے قافلوں کا آنا دیکھ کر تجارت کرنا چاہے تو ہم ان کو روک دیں گے. نہ غذا وہاں پہنچے, نہ پانی وہاں پہنچے, نہ مالی طور پر ان کی کوئی مدد ہو. اس کو باقاعدہ ایک چمڑے پہ لکھا, دستاویز بنایا جیسے ہمارے پاس لکھ کے, اور اس وقت کے بڑے بڑے جو سردار تھے ان کی رضامندی حاصل کی. جو لوگ اس طرح زمانے کے حساب سے دستخط وغیرہ کرتے تھے وہ کر دی. کرنے کے بعد سارے لوگوں پر اس مسئلے میں پریشر ڈالنے کے لیے کیا یہ گیا کہ یہ اہم دستاویز ہے ان کی مخالفت یا ان کا سماجی بائیکاٹ کرنے کے لیے, تو کعبے کے اندر اس کو لے کے لگا دیے, اس کی اہمیت واضح کرنے کے لیے. اور یہ ابو جہل وغیرہ پوری طرح کوشش کرتے رہے کہ کوئی وہاں نہ
کھانا لے کر جائے نہ پانی لے کر جائے. یہ لوگ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کر رہے ہیں، اب ہم سب ان کا مقاطعہ کریں گے. تو حضرات گرامی، جو لوگ گھردار والے تھے، جو لوگ کاروبار والے تھے، قریش قبیلے کے لوگوں کا کاروبار تجارت کا جو مشغلہ تھا، وہی ان کی زندگی کے گزر بسر کا ذریعہ تھا. ایسا ہوا تو آہستہ آہستہ حالات دھماکوں ہونے لگے، اور حالت یہ ہوئی کہ وہاں رہنے والے لوگوں کو اپنی غذا بھی فراہم نہیں ہو رہی تھی، پانی تک فراہم نہیں ہو رہا تھا. حتیٰ یہ کہ وہاں کے لوگ اپنے گزر بسر کے لیے، کیونکہ اعلان ہو گیا تھا کہ کوئی ساتھ نہیں دے گا، اتنے سخت حالات تھے، تو وہاں کے لوگ پتے کھا کے جی رہے تھے، پتے کھا کے. اللہ اکبر. اور ان کی طرف سے سختی ہو رہی تھی کہ کوئی رشتہ دار بھی یہاں تک کھانا پانی وغیرہ نہ پہنچا سکے، پوری طرح بائیکاٹ. اللہ اکبر. اب آپ اندازہ کریں یہ سلسلہ کب تک چلا. ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے صاحب، ایک آدھ مہینے کی بھی بات نہیں ہے. یہ محاصرہ پورا 3 سال چلا، اتنا شدید. اور اس میں بھی حضور کے خاندان والوں نے حضور کی خدمت کا، حضور کی خاطر ان تکلیفوں کو برداشت کر کے حضور سے محبت کا ایسا ثبوت دیا، حالانکہ اس میں پورے کے پورے مسلمان نہیں تھے. جیسے حضرت ابو طالب کے بارے میں آپ سن چکے ہیں، سرکار کے چاچا تھے، بڑی فکر کرتے تھے، اور آپ نے کہہ دیا کہ کسی صورت میں میں اپنے بھتیجے کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، جو ہوتا دیکھا جائے گا. تو ایسے سخت حالات سے گزارا گیا. اب اندازہ کریں آپ، 3 سال کا عرصہ کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا. 3 سال تک نہ کھانا نہ پانی، بس پتے کھا لینا، چمڑے کھا لینا، جو ملا کھا لینا، بس وہیں رہنا. اس دوران صحتوں پر بھی اثر پڑنے لگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، آپ کی حفاظت، آپ کے تحفظ کی خاطر سب لوگ اس میں جمع تھے، اور انہوں نے پوری مستعدی کے ساتھ حضور کی خدمت کا فریضہ انجام دیا. اب حضور کا وہاں جو قیام ہوا تو اس میں حضرت ابو طالب کتنا فکر مند تھے حضور کے بارے میں، اس کے متعلق ایک واقعہ کتب سیرت میں لکھا ہے کہ حضور جب اول وقت رات کے ابتدائی حصے میں کہیں سونے کا ارادہ فرماتے تو حضرت ابو طالب حضور کو فرماتے کہ یہاں آپ سو جائیے. جب حضور یہاں سو جاتے تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد، کچھ وقفہ گزرنے کے بعد ابو طالب کیا کرتے، حضور کو اٹھائے تھے، آپ اٹھیں یہاں سے، اور پھر وہاں اپنے کسی بیٹے کو بلاتے اور سلا دیتے، اور حضور کو کہیں اور سلا دیتے، جگہ بدل بدل کے. تو پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو طالب نے اسی طرح کا جواب دیا تھا جیسے آگے آپ سنیں گے. حضرت ابو بکر صدیق کی والہانہ محبت میں بھی ایسے جوابات ملتے ہیں. حضرت ابو طالب نے یہ جواب دیا کہ میں اس بات کا اندیشہ کرتا ہوں کہ آپ کو رات کے ابتدائی حصے میں کسی مقام پر سوتا ہوا لوگوں نے اگر دیکھ لیا تو اسی مقام پر رات کے کسی حصے میں آ کر آپ پر حملہ کریں گے، اور آپ کو شہید کرنے کا ان کا منشا ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ کی جان خطرے میں پڑے، اس لیے ابتدائی رات میں تو آپ ایک مقام پر سوتے ہیں، اس کے بعد میں آپ کو اٹھا کر اپنے کسی بیٹے کو آپ کی جگہ لیٹنے کے لیے کہہ دیتا ہوں، اور آپ کو دوسری طرح اس لیے کرتا ہوں تاکہ اگر کوئی آپ کا گمان کرتے ہوئے اس مقام پر حملہ کرے تو آپ سلامت رہ جائیں اور آپ پر سے میرا کوئی بیٹا قربان ہو جائے. یہ حضرت ابو طالب کی جانثاری کا جذبہ تھا. بہرحال اس دوران طبیعتوں پر بھی اثر پڑنے لگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مکرمہ ہم سب کی ماں ام المؤمنین حضرت بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، وہ بھی بزرگ خاتون تھی. اب ظاہر ہے اس وقت تک آپ کی عمر شریف بھی اور بڑھ گئی تھی. حضور کی عمر شریف کی
47 مسال چل رہا تھا تقریباً اس میں، اور پھر اس میں اور آپ 15 سال کا اضافہ کر لیں تو 60 سال سے تجاوز کر چکی تھی حضرت بی بی ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ بہت برے حالات تھے اس وقت کے۔ ان حالات میں کس طرح سرکار اور سرکار کے گھر والوں نے اسلام کا تحفظ کیا، آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایمان قبول نہیں بھی کیے تھے تو سرکار کا ساتھ دے رہے تھے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا، اور ایک وقت حضرت بی بی خدیجہ کے ایک بھتیجے تھے، ان کا نام تھا حکیم بن حزام۔ ان کو بہت فکر ہوئی، کہا کہ بھئی ہماری پھوپھی ہے اندر، بھائی کے بیٹے تھے حضرت بی بی خدیجہ کے، ایسا کیسا وہ لوگ اتنے تو کچھ کھانا وغیرہ دینے کے ارادے سے آپ آگے بڑھنے لگے تو لوگوں نے آپ کو روکا، پھر وہاں سے جھگڑا شروع ہوا، مار پیٹ بھی ہوئی، اور پھر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ حضور کا اس گھاٹی سے 3 سال کے بعد باہر نکلنا اور عوام الناس کے درمیان آنا ممکن ہو سکا۔ تو وہ کیا حالات تھے، کن حالات میں حضور کو وہاں سے نکلنا پڑا، ان سب تفصیلات پر انشاءاللہ آنے والے جمعے میں ہم روشنی ڈالیں گے۔ آج کی گفتگو یہیں روکتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی حضور کی سیرت پاک اور حضور سے پہلے کے انبیاء کے احوال کو سننے سنانے کی ہماری یہ سعادت کو قبول فرمائے اور ہمیں مزید شرف یاب فرمائے، اور حضور کی سیرت پاک کے ان گوشوں کو سننے سنانے سے ہماری زندگی اور آخرت منور فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔